کہ کس کا تھا نہیں معلوم، حشر میں خدا پوچھے گا اس کا جواب کیا ہوگا۔ بس ایک جواب کی تلاش میں اللہ اللہ انہوں نے جو کیا ہے تاریخ گواہ ہے، 12 سال تک اس کے تلافی میں لگے رہے۔ جو صاحب باغ نے کہا آپ کرتے رہے، باکمال ہے باغ کا مالک، باکمال ہے یہ سائل، اور لاسٹ میں یہی شرط رکھ دیا میں معاف کروں گا، میرے پاس ایک بیٹی ہے۔ حضرات واقعہ سنے ہوں گے، پوائنٹ سنیے، میرے پاس ایک بیٹی ہے، اس سے تم نکاح کرو معاف کر دوں گا، لیکن بیٹی ہے میری کیسی ذرا اس کو بھی سن لو۔ یہی تو آپ نے سنا ہے، پاؤں کی لولی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے، اس سے تم کو نکاح کرنا ہے، مرضی تمہاری۔ آج کل کا لڑکا اگر ہو، یہ سب تو دور کی بات ہے، صرف کوئی بیٹی والا کہہ دے میری بیٹی دونوں پاؤں کی لنگڑی ہے، شادی کرو گے؟ اچھا ہاتھ نہیں ہے، نبینا ہے، الائنڈ ہے، نہیں کروں گا، کر لو، نہیں کروں گا، کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ حضرات ایک آنکھ ہو آنکھ نہ ہو تو نکاح نہ ہو، اور وہاں پورے اعضاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ ہے، اور پھر بھی تیار ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ راضی ہو گئے۔ حضرات وجہ یہ ہے ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں نفس کی لذت کے لیے، اور اللہ والے نکاح کرتے ہیں نبی کی سنت کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، سبحان اللہ، نکاح ہو گیا۔ نکاح کیوں ہوا؟ صرف یہی شرط ہے، یہ معاف کر دیں گے خدا معاف کر دے گا۔ اللہ کا خوف دیکھ لیجئے، اور جب رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کیا کیا ہوا حضرات آپ جانتے ہیں۔ پھر پوچھا حضور آپ نے کہا تھا میری بیٹی ایسی ہے ویسی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ سب بہت اچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو تم نے دیکھا وہ بھی صحیح، جو میں نے کہا وہ بھی صحیح۔ یہ کیسے ہوگا؟ دو دعوے دار ہوا، دونوں کا دعویٰ صحیح ہو؟ فرماتے ہیں حضرات قسم خدا کی کیا تقریر سنیے گا، لے کے سوغات چلے جائیے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے، شریعت کے حد سے باہر میری بیٹی کا قدم گیا ہی نہیں، اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی خلاف شرع کام کیا ہی نہیں، اپنی نظروں سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہا ہی نہیں جو اللہ رسول کو ناپسند ہو، کان سے کوئی ایسا جملہ سنا ہی نہیں جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ حضرات آپ سمجھ رہے ہیں کس معیار کی یہ خاتون ہے، کیا مرتبہ اس خاتون کا ہے۔ اب سن لیجئے، جب ماں ایسی پاک باز ہو، پاک دینت ہو، نیک سیرت ہو، اب باپ ایسا خدا ترس ہو، جب ان دونوں کے نسبت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ کیسا ہوگا، وہ شہزادہ کیسا ہوگا۔ ارے ماں کا کوئی جواب نہیں ہے، باپ کے تقویٰ کا کوئی جواب نہیں ہے، ماں کی سیرت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسے لاجواب ماں باپ ہوں گے تو بیٹا کون ہوگا، بیٹا کیسا ہوگا؟ علماء سے پوچھو تو کہیں گے ایسے لاجواب ماں باپ کا بیٹا کوئی اور نہیں ہے، پیروں کے پیر ہے، روشن ضمیر ہے، ذکر ربانی ہے، شیخ لسانی ہے، شہباز لامکانی ہے، سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس، علماء اہل سنت۔ حضرات یہ خوف خدا آپ نے ان کے ماں باپ کا تو آپ نے دیکھ لیا، اب ذرا غوث پاک کا بھی خوف خدا دیکھ لیجئے، انشاءاللہ مچل جائے گا۔ لیکن ان کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو کچھ اور سوغات لے لیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا تقریر ختم کر دی جائے، ختم اس لیے کہیں گے ختم کہ آپ لوگ بہت دیر سے سن رہے ہیں، لیکن بات دل ناخواستہ بھی کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اور سن لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ حسینیہ کو ترقی عطا فرمائے، اور بچے جو حافظ قرآن ہو گئے حضرات اس دور میں مدرسہ چلانا بڑا کٹھن ہے۔ میں مدرسہ چلاتا ہوں 20-25 سال سے، آج ہی فون آیا تھا مستری کام کر رہا ہے پیسہ نہیں ہے، آج ہی فون آیا تھا، دن میں ہی تارا نظر آ رہا ہے۔ اس دور میں ہر طرف اسلام کے دشمن پر توڑ رہے ہیں، مدرسہ چلانا، اور مدرسہ ہے تو مسجد کا وقار ہے، بے شک بے شک، مدرسہ ہے تو اسلام کی بہار ہے، مدرسہ ہے تو قوم کے اندر اسلامیات ہے، مدرسہ ہے